اچھا علی بھائی، اگلا میرا سوال ہے آپ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سیاست دانوں کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی آپ سیاست دان اٹھا لیں، کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ لازمی ہوگا جو اس کو برا بھلا کہے گا، گالیاں دے گا، اور چاہنے والے بھی ہوں گے. مطلب کہ ایک عجیب سی سچویشن ہے. تو ایک نوجوان اگر سیاست میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا، یا پھر اسلام جو ہے سیاست کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، سیاست تو اسلام کا حصہ ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو پاکستانی سیاست سے ہوتا ہے نا. پاکستانی سیاست یہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر کوئی جرم کرے تو آپ نے اس کی باطل تعویل کرنی ہے، اور آپ کا مخالف کوئی اچھا کام بھی کرے آپ نے اسے برا کہنا ہے. اس کی وجہ سے عام جو سمجھدار پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سیاست سے نفرت کرتا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اپ رائٹ لوگ مجھے بتائیں کتنے ہیں؟ گنتی پہ انگلیوں کے اوپر آپ گن سکتے ہیں اپ رائٹ لوگ. مسلم لیگ میں بھی، پی ٹی آئی میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی گنتی کے لوگ ہیں. میں نہیں گنتا ورنہ لوگ کہیں گے اس کی کوئی ایفیلیشن ہے. گنتی کے لوگ ہیں، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. میجورٹی تو آپ کو پتہ ہے جب ان کے مفادات ایک جماعت سے جڑتے ہیں وہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں، جب دوسری جماعت سے جڑتے ہیں اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو پھر وہ سیاست اصولوں کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اصول ان کا مفاد ہوتا ہے. اس وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں. ادروائز تو ڈاکٹر اقبال نے ٹھیک کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نبی الاسلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایک مذہبی لیڈر بھی تھے، ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے. ہر فیلڈ میں آپ نے پرفارم کیا ہے. تو نوجوان سیاست میں ضرور آئے لیکن اصولوں کے ساتھ آئے. میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں اگر آپ اصول کے مطابق سیاست میں آئے تو کچھ عرصے میں خود بخود آپ متنفر ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. یا پھر آپ کوشش کریں گے کہ شاید اچھا وقت آ جائے، میں کوئی ادھر بہتری لا سکوں، گیون سرکمسٹانسز میں کچھ بہتر پرفارم کر لوں. کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ دیکھیں گے آپ کے اپنے لوگ ہی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کے اندر اتنے مضبوط اعصاب ہیں اور آپ یہ چلا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ قیامت کے دن اللہ کو جسٹیفائی کر سکیں. ہاں، یہ سب سے مشکل شرط میں نے لگا دی ہے. تو آپ چلیں. میں نہیں سمجھتا کہ میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں. پھر میرا تو خیر منصب بھی ایسا ہے کہ مجھے تو سب کی کلاس بھی لینی ہے اور سب کی اچھی باتوں کی تعریف بھی کرنی ہے. میں پارٹی نہیں باندھ سکتا اس پلیٹ فارم کی وجہ سے، اس لیے میں پریکٹیکلی کوئی جوائن نہیں کرتا. اگر کروں گا تو آپ کو پتہ ہے میں نے تو مولویوں کے ساتھ جو کچھ کیا پھر تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ کروں گا، اور پھر کون برداشت کرے گا؟ جہاں یہاں پولیٹیشین سے لوگ نفرت کرنے والے ہیں وہاں پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیشینز کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کس طرح کی اندھی عقیدت لوگوں کی اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہے. قرآن و سنت کو بھی پس سے کچھ ڈال دیتے ہیں. ایسی عقیدت بھی نہیں ہونی چاہیے نا. قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہو کہ ہمارا لیڈر بھی اگر غلط بات کرے گا ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹا الزام ہے. لیکن جب تک وہ خود نہ توبہ کر لیں، وہ اپنی غلطی نہ مان لے، اس کے ماننے والے اس کا دفاع ہی کرتے ہیں. اور اگر کہیں چھوٹا سا جملہ وہ بول دیں تو اگلے دن پھر ایک ان کا مذمتی بیان آ جاتا ہے کہ میرے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا، میں تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا. یہ جو چیز ہے نا اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں پالیٹکس، لوگ تو کہتے ہیں نا ٹیچنگ سب سے بہترین شعبہ ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹری کی فیلڈ سب سے بہترین ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ایک پولیٹیشین کر سکتا ہے. نہ کوئی فوجی جرنیل کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی پیشوا کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر کر سکتا ہے جو پولیٹیشین کر سکتا ہے. کیونکہ اس نے ویژن دینا ہے اور کروڑوں لوگوں نے اس کا بینیفیشری ہونا ہے. آپ کے پڑوسی ملک میں عام آدمی پارٹی کے ایک چیف منسٹر نے کیا کایا کلپ کر کے رکھ دی ہے دلی کی، کروڑوں لوگوں کے لیے بجلی فری کر دی ہے، ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے، میڈیکل فری کر دی ہے. دنیا جنت بنا دی ہے نا اس نے. جو اکانومی کچھ عرصے تک نیگیٹو میں تھی آج اسی اکانومی میں سے اس نے سب لوگوں کو فیسلٹیز دے دی ہیں. اگر وہ مسلمان ہو تو میں اسے آج پیغمبروں کے پڑوس کی بشارت دیتا ہوں جس نے کروڑوں لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے. لیکن ہمارے لیے چونکہ عقیدہ توحید ایک سینسٹیو چیز ہے، اس کے بغیر تو ہم کسی کو آخرت کا فیصلہ اس حوالے سے نہیں کر سکتے.
تو کیا پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جو اس طرح کا پروڈیوس ہو سکے؟ جن لیڈروں سے ہم نے عشق کیا ان کے کرتوت بھی ہمارے سامنے آ گئے. میں نام نہیں لیتا, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جس سے آپ کا بھی دل دکھ جائے, ٹھیک ہے. اس لیے سب کو پتا ہے کہ یہ ہے کہ کوئی 10% کرپٹ ہے, کوئی 20% ہے, کوئی 100% ہے. کام سب نے اپنا اپنا ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ وہ کام تو انہوں نے ڈالے ہیں نا جو انہوں نے بعد میں خود مان لی ہیں کہ یار اس زمانے میں نے یہ غلط کام کیا. تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں جب لوگ آپ کو سمجھاتے تھے اور آپ ان کی ٹرولنگ کرتے تھے, ان کو کہتے تھے اس نے مخالفین سے لفافے لیے ہوئے, تو پھر پتہ تو چلا کہ آپ غلط تھے, تو آج ان لوگوں سے معافی مانگے نا آپ. یہ چیز ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی سیاستدان نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو غلطی کسی نہ کسی سے تو ہوتی ہے, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زیادہ جو ہے بہتر سب میں سے کون سا, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, ضرور کریں سپورٹ کریں, لیکن غلطی کے اوپر پردہ نہ ڈالیں, پھر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. میں چلیں اب ایکسکلوسیو مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ایکس پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب, ان کے دور کے اندر نون لیگ کی اکثریت تھی سینٹ کے اندر. انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے چیئرمین سینٹ اپنا نامزد کیا. اس میں جتنے لوگ لوٹے ہوئے, جن کو آج یہ لوٹے کہتے ہیں, اس پہ عمران خان صاحب نے کہا یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا. تو پھر اس کو فکس کر دیں ایز اے رول. آج جو لوگ آپ کی پارٹی کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں ان کو بھی ضمیر کی آواز مانے نا. آپ پیغمبر تو نہیں ہیں, آپ خدا تو نہیں ہیں جو آپ اپنے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں. اصول رکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. نبی الاسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر یہ فاطمہ چوری کرے گی تو اس کی سزا ہوگی اور فاطمہ بنت محمد کی سزا نہیں ہوگی. اور یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب خود ہمیں سنایا کرتے تھے کہ اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیے کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے, اور اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. اب عمران خان صاحب خود صرف اپنے پرانے بیانات کو دیکھیں. عمران خان صاحب کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کو سپورٹ کیا ہے مذہبی علماء کے مقابلے پہ, یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. پولیٹیشنز کے مقابلے پہ آسان ہوتا ہے, وہ آپ کی لائف نہیں ونریبل کرتے. مذہبی تو کہتے ہیں اس نے گستاخ کو سپورٹ کیا. جب عمران خان صاحب پہ گستاخی کے فتوے لگے میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا اور مولویوں کو جواب دیا. اس وقت ان کے اپنے جو مولوی ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ گئے تھے. تو میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایک بندے سے جو ہم نے عشق کیا, جب وہ اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرے گا تو ہم اسے کہیں گے. آج عمران خان صاحب اپنے پرانے ان پارٹی کے لوگوں کو جنہوں نے اصولوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا تھا بلا کے ان سے معافیاں مانگی ہیں. حامد خان صاحب کو ایڈوکیٹ کو بلایا, انہوں نے کہا کہ میں غلط کرتا رہا ہوں. حالانکہ پچھلی گورنمنٹ میں ان کے سارے ماننے والے کہتے تھے, چونکہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ وکیل بن گئے شوکت صدیقی صاحب کے, وہ سپورٹر بن گئے قاضی فائز عیسیٰ کے, تو یہ لوگ ان کو برا کہتے تھے. تو پھر غلطیوں سے لرن کرنے کے بعد آگے بھی تو چلے نا, اور اصول ایک رکھیں, اور آئندہ کے لیے کم از کم چلیں پرانی غلطیاں ہیں, آگے کہیں کہ اب میں یہ نہیں کروں گا. لیکن اب وہ جس وقت آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہ نہیں کروں گا, اس وقت تو ہم اس لیے ان کی بات نہیں مانیں گے کہ ابھی تو آپ کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے نا. جب آپ سیٹ پہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا. جب تک کوئی شخص سیٹ پہ نہیں, آپ یہ پریزنٹ گورنمنٹ کی بھی مثال لے لیں, جو ہمارے وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب, ذرا آپ ان کی تقریریں نکال کے پرانی دیکھیں تو لگتا ہے یہ افلاطون ہے. جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو ان کی پرانی اپنی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہے. مزہ تو تب آتا ہے جب آپ سیٹ پہ بیٹھے نا, پھر پتہ چلے کہ آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. تو معذرت کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ کے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ہمارا پولیٹیکل لیڈر, کوئی ڈکٹیٹر اپنے اصولوں کے اوپر قائم نہیں رہا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے. ہاں, سیٹ سے اتارا گیا تو اس نے کہا ووٹ کو عزت دو. جب سیٹ سے اتارا گیا تو اس نے کہا ہم کوئی غلام ہیں. سیٹ پہ تھا تو امریکن پریزیڈنٹ کو مل کے کہتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اب مثالیں دیکھیں, وقت گزرتا جاتا ہے تو ان کے کیسے اصول بدلتے جاتے ہیں. تو اس لیے اصول ایک رکھیں, اور یہ میں صرف کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا, ساروں کی بات کر رہا ہوں کہ اصول ایک رکھیں. اسی لیے تو آج میں نے جو 14 اگست کا پیغام دیا اس میں نے یہی کہا نا, آج بائی چانس
14 اگست ہے, ڈائمنڈ جوبلی ہے پاکستان کی, اس لیے جھنڈا بھی لگایا ہوا میں نے. 14 اگست 2022 بمطابق 15 محرم الحرام 1444 ہجری. کیا میسج میں نے دیا ہے کہ 2 کام کر لو یار, چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لو, کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا, اور چارٹر آف اکانومی لکھ لو, جو بھی معیشت کی پالیسیز بنے کنسنسس سے بنے. یہ نہ ہو کل کو کسی اور کی حکومت ہے کہ یہ تو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا, یہ نہ وہ کہہ سکے. پھر عوام ان کو پوچھے گی کہ بھائی تو نے بھی بیچ میں سائن کیے تھے. جس طرح ختم نبوت کے قانون میں جو تبدیلی ہوئی تھی ساروں نے سائن کیے, لیکن بعد میں ایک خاص پولیٹیکل جماعت کو ڈی فیم کرنے کے لیے ان کے گلے میں وہ ڈال دیا گیا. اس وقت کوئی بندہ سامنے نہیں آیا کہ یار سائن تو میں نے بھی کیے ہوئے تھے. امن کی آشا پروگرام جیو سے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی نے چلوایا, اور جب ناراضگی ہوئی تو کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے. ہاں, ادھر میں اسد عمر کو, جنہوں نے آپ کو وہ پٹا پہنایا تھا, ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت سچائی کے لیے آواز بلند کی. انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹا الزام ہے, چونکہ اسد عمر صاحب اس کمیٹی میں شامل تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ انڈیا نے نہیں چلایا, یہ ایسا ہی نہیں چلایا تھا. اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب وہ ایک پیج پہ بھی تھے. آج تو وہ کہہ سکتے ہیں نا, آج کل تو وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سے فوج اور آئی ایس آئی کے بارے میں بات کرنے کے, لیکن جب وہ ایک پیج پہ تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا نہیں یہ غلط الزام لگا رہے ہیں. تو سرکار آج تک میرے دل میں اس بندے کے لیے عزت ہے کہ یار سچائی کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ بندہ, بزدل نہیں نکلا. ٹھیک ہے, تو بزدل جو لوگ ہیں ان سے ان کو تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرتی.